فیصل آباد میں گندم خریداری مہم سست روی کا شکار۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک 3,35,922 بوریاں خرید سکا۔ 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنے کا ہدف دور۔ گندم خریداری کی شرح 30% ریکارڈ، ٹارگٹ پورا نہ ہونے کا اندیشہ۔ سٹی 41 نے رپورٹ حاصل کر لی۔ ضلع بھر سے محکمہ خوراک کو 1,10,000 میٹرک ٹن گندم خریدنا چیلنج بن گیا۔ کسانوں میں 6,31,862 بار دانہ تقسیم۔ جھنگ گندم خریداری میں سب سے آگے ضلع جھنگ میں لگ بھگ 52% خرید لی گئی۔ چنیوٹ باردانہ کے اجراء میں سب سے آگے 92% باردانہ جاری۔ 5 سینٹروں میں سے 3 سینٹرز نے 100% بوری باردانہ جاری کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ کی جانب سے گندم کی سمگلنگ پکی پکڑ دھکڑ۔ ذخیرہ اندوزی پر چھاپہ مار کر کارروائیاں بھی محکمہ خوراک کے کام نہ آ سکیں۔ محکمے کے لیے گندم کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ ضلع کے تمام خریداری مراکز مل کر بھی صرف 33% گندم خرید سکے۔ ڈی ایف سی نے بتایا کہ 4.25 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں خرید لی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق چینی فروخت کروانے میں ناکام۔ دکانداروں کا سرکاری ریٹ لسٹ پر چینی فروخت کرنے سے انکار۔ مارکیٹ میں 130 روپے میں فروخت کی جانے لگی۔ گنے کی فصل پر بورر سنڈی کا حملہ۔ زرعی ماہرین نے سنڈی کے حملے کی صورت میں بر وقت اسپرے کی چھڑکاؤ کی ہدایت کر دی تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ کپاس کی کاشت اور پیداوار کا ہدف مقرر۔ رواں برس پنجاب میں 50 لاکھ ایکڑ کا ہدف مقرر۔ پیداواری ہدف 82 لاکھ کانٹوں کا طے کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی کیلوں کے ریٹس آسمان پر۔ پروٹین سے بھرپور کیلے 400 سے 450 روپے میں بکنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی کیلے کھانا عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے سرجیکل ایمرجنسی میں بنایا گیا بلڈ سینٹر عملہ نہ ہونے کے سبب بند۔ خون کے حصول کے لیے مریض اور تیماردار کو مشکلات کا سامنا۔ دیہی مراکز صحت کی مانیٹرنگ کا عمل سخت۔ سی او ہیلتھ جھنگ ڈاکٹر سلمان زاہد نے ڈی پی ڈی ایچ او کی اضافی ڈیوٹی لگا دی۔ روزانہ کی بنیاد پر 3 مراکز صحت کا وزٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ فیصل آباد میں سی او ہیلتھ نے گورنمنٹ جنرل اسپتال سمن آباد، حسیب شہید کالونی، تحصیل اسپتال اور دیہی صحت مراکز میں استعمال ہونے والی گاڑیوں اور جنریٹرز کے فیول سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور اخراجات فیملی سسٹم کو تباہ کرنے لگا۔ رواں سال 1,000 سے زائد لوگ خاندانی جائیداد اور کاروبار کی تقسیم کے لیے عدالت پہنچ گئے۔ بڑھتے اخراجات، گھریلو تنازعات جائیداد تقسیم کی اہم وجہ۔ تانیہ والا کے چک 417 کے نوجوان کا مبینہ اغوا۔ 23 سالہ عامر شہزاد کھڑیاوالا سے اغوا ہوا۔ تھانہ کھڑیاوالا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ادھر گوجرا میں تھانہ صدر کے حدود چک 363 سے 16 سالہ سویرا شہزادی اور چک 300 سے 16 سالہ انیسا سرور اغوا۔ پولیس کے مطابق اغوا کار لاکھوں روپے نقدی اور طلائی زیورات بھی لے اڑے۔ دوسری جانب حسینہ کالونی سے 14 سالہ بچہ غلام محی الدین بھی 3 دن سے لاپتہ۔ پولیس نے مقدمات درج کر لیے۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم سست روی کا شکار۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک 3,35,922 بوریاں خرید سکا۔ 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنے کا ہدف دور۔ گندم خریداری کی شرح 30% ریکارڈ، ٹارگٹ پورا نہ ہونے کا اندیشہ۔ سٹی 41 نے رپورٹ حاصل کر لی۔ ضلع بھر سے محکمہ خوراک کو 1,10,000 میٹرک ٹن گندم خریدنا چیلنج بن گیا۔ کسانوں میں 6,31,862 بار دانہ تقسیم۔ جھنگ گندم خریداری میں سب سے آگے ضلع جھنگ میں لگ بھگ 52% خرید لی گئی۔ چنیوٹ باردانہ کے اجراء میں سب سے آگے 92% باردانہ جاری۔ 5 سینٹروں میں سے 3 سینٹرز نے 100% بوری باردانہ جاری کر دیا۔
ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ کی جانب سے گندم کی سمگلنگ پکی پکڑ دھکڑ، ذخیرہ اندوزی پر چھاپہ مار کر کارروائیاں بھی محکمہ خوراک کے کام نہ آ سکیں۔ محکمے کے لیے گندم کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ ضلع کے تمام خریداری مراکز مل کر بھی صرف 33% گندم خرید سکے۔ ڈی ایف سی نے بتایا کہ 4.25 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں خرید لی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق چینی فروخت کروانے میں ناکام، دکانداروں کا سرکاری ریٹ لسٹ پر چینی فروخت کرنے سے انکار، مارکیٹ میں 130 روپے میں فروخت کی جانے لگی۔ گنے کی فصل پر بورر سنڈی کا حملہ، زرعی ماہرین نے سنڈی کے حملے کی صورت میں بر وقت اسپرے کی چھڑکاؤ کی ہدایت کر دی تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ کپاس کی کاشت اور پیداوار کا حد مقرر، رواں برس پنجاب میں 50 لاکھ ایکڑ کا حد مقرر، پیداواری حد 82 لاکھ کانٹوں کا طے کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی کیلوں کے ریٹس آسمان پر، پروٹین سے بھرپور کیلے 400 سے 450 روپے میں بکنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی کیلے کھانا عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے سرجیکل ایمرجنسی میں بنایا گیا بلڈ سینٹر عملہ نہ ہونے کے سبب بند، خون کے حصول کے لیے مریض اور تیماردار کو مشکلات کا سامنا۔ دیہی مراکز صحت کی مانیٹرنگ کا عمل سخت، سی او ہیلتھ جھانگ ڈاکٹر سلمان زاہد نے ڈی پی ڈی ایچ او کی اضافی ڈیوٹی لگا دی، روزانہ کی بنیاد پر 3 مراکز صحت کا وزٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ فیصل آباد میں سی او ہیلتھ نے گورنمنٹ جنرل اسپتال سمن آباد، حسیب شہید کالونی، تحصیل اسپتال اور دیہی صحت مراکز میں استعمال ہونے والی گاڑیوں اور جنریٹرز کے فیول سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور اخراجات فیملی سسٹم کو تباہ کرنے لگا۔ رواں سال 1000 سے زائد لوگ خاندانی جائیداد اور کاروبار کی تقسیم کے لیے عدالت پہنچ گئے۔ بڑھتے اخراجات، گھریلو تنازعات جائیداد تقسیم کی اہم وجہ۔ تانیہ والا کے چک 417 کے نوجوان کا مبینہ اغوا، 23 سالہ عامر شہزاد کھڑیاں والا سے اغوا ہوا، تھانہ کھڑیاں والا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ادھر گوجرا میں تھانہ صدر کے حدود چک 363 سے 16 سالہ سویرا شہزادی اور چک 300 سے 16 سالہ انیسہ سرور اغوا۔ پولیس کے مطابق اغوا کار لاکھوں روپے نقدی اور طلائی زیورات بھی لے اڑے۔ دوسری جانب حسینہ کالونی سے 14 سالہ بچہ غلام محی الدین بھی 3 دن سے لاپتہ، پولیس نے مقدمات درج کر لیے۔ سمندری میں ریونیو دفتر کے ملازم کی خاتون سے مبینہ زیادتی، ریونیو ملازم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم نے کام کرانے کے بہانے ریونیو دفتر میں زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا، خاتون کا الزام۔